وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید الابرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا حبیبنا محمد وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں مجھے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں مجھے بسا دیے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کئی نبی اور کئی رسولوں کو بھیجا، لیکن ہر نبی اور ہر رسول کو نئی نئی نرالی اور انوکھی شان کے ساتھ بھیجا۔ کسی کو حسن و جمال دیا، کسی کو جاہ و جلال دیا، کسی کو مال و دولت بخشی، کسی کو علم و حکمت کی دولت بخشی، کسی کو جود و جمال دیا، کسی کو پیکر و کمال دیا۔ لیکن جب میرے آقا کو اس دنیا میں بھیجا تو کوئی عام صفت کے ساتھ نہیں بھیجا، بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام صفتیں پائی جاتی ہیں، حسن و جمال، جاہ و جلال، پیکر و کمال، مال و دولت، علم و حکمت، حالانکہ سب کچھ پائی جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو کسی عام صفت کے ساتھ نہیں بھیجا، بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضرات گرامی، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں، رسولوں، انبیاء، فرشتوں تمام کے لیے رحمت، انسان و جناتوں کے لیے رحمت، مومن و کافروں کے لیے رحمت، حیوانات و نباتات و جمادات کے لیے رحمت، الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا یہ تو عام چیز ہے، یہ تو عام بات ہے، مومنوں کے لیے بھی اور وہ جو ایمان لایا۔ مومنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں رحمت ہے، اور جو ایمان لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دنیا میں رحمت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کے دنیا کے عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، اس کو زمین میں ڈسانے کے عذاب کو، اس کو شکل بگاڑ دینے کے عذاب کو، اس کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے عذاب کو مؤخر کر دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، عالم ما سوائے خدا کو کہتے ہیں، یعنی جس میں انبیاء و رسول تمام داخل ہے، تو لاجرم یعنی لازمی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب ہوئے۔ اس لیے تو اولیاء کاملین، علماء عاملین تصریح فرماتے ہیں، ازل سے ابد تک ارض و سما میں تینوں دنیا میں جسم و روح میں جو نعمت، جو دولت، جو حکمت ملی ہے، ملتی ہے، ملے گی، میرے نبی کے صدقے سے ملتی ہے، میرے نبی کے صدقے سے ملتی تھی، میرے نبی کے صدقے سے ملے گی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔
حضرات گرامی، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان میں سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دونوں جہان میں سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں ایمان لائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرے گا، جو شخص وہ شخص کامیاب، دونوں جہان میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے صدقے سے دنیاوی عذاب سے تو بچ جائے گا، لیکن آخرت میں اس کو کچھ حصہ نہیں مل پائے گا۔ آخرت میں آپ کی رحمت سے اس کو کچھ حصہ نہیں مل پائے گا۔ اس لیے امام فخر الدین رازی علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت میں لوگ مبتلا تھے، کئی عرصے سے ان کے پاس کوئی نبی تشریف نہیں لایا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی مکرم شفیع امم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حق کے طلبگار کو جب ثواب حاصل کرنے اور نیک کام کرنے کی طرف کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور ان کو صحیح راہ بیان فرمائی اور ان کے لیے حرام و حلال کے احکام کو مقرر فرمایا، اور اس رحمت سے حقیقی فائدہ انہی لوگوں نے اٹھایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں ایمان لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کی۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں ایمان نہیں لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، تو وہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بچ گیا، لیکن آخرت میں نہیں بچ پائے گا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں افضل ہے۔ تب جب امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں افضل ہوئے تو واجب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوا تمام سے افضل ہوئے۔ تفسیر روح البیان میں اکابر بزرگان دین کے حوالے سے مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور چاہے وہ عالم ارواح ہو یا عالم اجسام ہو یا ذوی العقول ہو یا غیر ذوی العقول ہو، تمام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلق تام کامل شام و جامع رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ مطلق تام کامل شام آپ جامع رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اس لیے تو لازم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں افضل ہوئے۔ اور آج کا دیو کا بندہ، عقل کا گندا، شکل کا گندا، وہاں میں یہ اشرف علی تھانوی کا دیوانہ، قاسم نانوتوی کا مستانہ، ندوہ کا جلال کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مدینہ و مکہ تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، بولو اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ ذکر کسی کے باپ کا نہیں بلکہ ہمارے نبی کا ہے۔ بے شک، اور بولو اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آئیے ایک بار نعرہ بھی لگائیے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، بولا من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعریف کرنا جا رہا ہے۔